آپ نے فرمایا قیامت کے پہلے 6 نشانیاں ہوں گی، اس میں پہلی نشانی موت ہی، میری موت ہوگی، میرا انتقال ہوگا۔ وفتح بیت المقدس، اور بیت المقدس فتح کر لیا جائے گا۔ حضرت عمر کے دور میں سن 16 ہجری میں بیت المقدس مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا، بیت المقدس فتح ہو گیا، بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہیں، حضرت عمر کے دور میں یہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ قیامت کی تیسری نشانی آپ نے فرمایا وَمُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاسِ الْغَنَمِ، اتنی خطرناک بیماری آئے گی جیسے بھیڑ بکری کے اندر بیماری آتی ہے اور بھیڑ بکریاں تڑپ تڑپ کر کے مر جاتی ہیں، انسان ویسے تڑپ تڑپ کر کے مر جائیں گے۔ سن 18 ہجری میں ملک شام میں بیماری پھیلی تھی، اس کو امواس، طاعون امواس کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام انتقال کر گئے تھے۔ اس بیماری کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ قیامت کے پہلے ایسی بیماری آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا واستفاضۃ المال، اور قیامت کے پہلے مال بہت زیادہ پھیل جائے گا، پیسہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ آ جائے گا۔ حتی یؤتی الرجل 100 دینار فیظل ساخطا، ایک انسان کو 100 دینار دیا جائے گا تب بھی ناراض رہے گا۔ 100 دینار، 100 سونے کے سکے کی ویلیو بھی اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم فتنۃ، پھر عرب کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا، لا یبقى بیت من العرب الا دخلتہ، عرب کے ہر گھر میں وہ فتنہ داخل ہو جائے گا۔ آپ نے عرب کا نام لیا چونکہ آپ اس وقت جن لوگوں کو بات بیان کر رہے تھے وہ عرب کے لوگ تھے۔ آج کے دور میں یہ حدیث ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے کہ ایسا فتنہ آ جائے گا جو ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، جیسے موبائل کا فتنہ ہے، جیسے سوشل میڈیا کا فتنہ ہے۔ دیندار آدمی ہے، داڑھی والا ہے، نمازی ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، اس کے فیس بک پر بھی ننگی تصویر آ رہی ہے، اس کے یوٹیوب پر بھی بیہودہ فوٹو اور ویڈیو آ رہے ہیں۔ اور اب تو ہمارے یوٹیوبر حضرات کی مہربانی ہے، اب تو تقریروں کے تھمبنیل بھی اتنے گندے اور اتنے ناپاک بنائے جا رہے ہیں کہ دیکھ کر کے شرم آتی ہے۔ کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے پیارے ساتھ۔